الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور لائیو ہماری سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور جو دوست احباب ہیں، آج بتاریخ 26 دسمبر سن 2019 عیسوی مطابق 29 ربیع الثانی 1441 ہجری کے اس اجتماع میں جو اسلامک گائیڈنس سینٹر حائل سعودی عرب کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں بروز جمعرات بعد نماز عشاء منعقد ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں جو گلدستہ پیش کرنے والا ہوں، خطاب کا، تقریر کا جو ہدیہ لے کے آیا ہوں، بڑا ہی موقع اور محل سے بڑا ہی پیارا اور بہت ضروری گفٹ ہے، اور وہ گفٹ ہے ہتھیار. مومن کا ہتھیار، مومن کا ہتھیار، مسلمان کا ہتھیار. لفظ ہتھیار پر تو بہت سارے بوال ہو سکتے ہیں اور بہت ساری طوفان بھی کھڑا ہو سکتے ہیں، لیکن آج میں جس ہتھیار کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کر رہا ہوں، وہ ہتھیار وہ نہیں ہے جو انسانوں نے بنایا ہے یا جو انسان ہلاکت و تباہی کے لیے بناتا ہے. آج جو گفٹ، آج جو چیز میں آپ کو دینے والا ہوں، وہ AK-47 نہیں ہے، وہ گرینیڈ اور پتہ نہیں کیا کہ وہ تو ہمیں بموں کے نام بھی نہیں معلوم ہے، وہ نہیں ہے، ٹینک اور بارود نہیں ہے. لیکن جو ہتھیار آج میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے سامعین کے ہاتھوں میں، ان کے دماغوں میں جو ہتھیار دینا چاہ رہا ہوں، وہ ہے مومن کا ہتھیار. وہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے، پوری دنیا کے سامنے ایک سوال ہے، میڈیا کے سامنے، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ یا الیکٹرانک جو بھی میڈیا ہو. میڈیا والے تو ایسے ہی باتوں کے تلاش میں رہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے ذرا بھی کہیں چوک ہو، اڑ جائیں لے کے بیٹا لوگ کمائی کریں اپنے. آج کل دنیا کا حال نہیں ہے، یہ دنیا کا حال نہیں ہے، یہ صرف انہی دیش کے میڈیا کا حال ہے جس دیش کے میڈیا کے لوگ ذلیل ہیں، جو ذلیل ہیں، رسوا ہیں، چھوٹے چھوٹے بیچارے روزی روٹی کے لیے مر رہے ہیں، بکتے ہیں، ضمیر بیچتے ہیں، قلم بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، زبان بیچتے ہیں، دھرم بیچتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں. میں ان میڈیاؤں کی بات کر رہا ہوں جو حق کو باطل یعنی سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتاتے ہیں، وہ بھی غریب دیشوں کے، تھرڈ ورلڈ ہمارے ملکوں کے لوگ، سمجھ لیں آپ، الا من رحم اللہ، سوائے چند لوگوں کے. ایسے بھی چند لوگ میڈیا کے اندر موجود ہیں جو آج بھی حق کا آوازہ بلند کرتے ہیں، آج بھی جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور حق بات پہنچاتے ہیں اور سچی بات پہنچاتے ہیں. کسی بھی، یاد رکھو، اس کی بڑی اہمیت ہے میڈیا کی. کسی بھی ملک کے اندر 4 ستون ہوتے ہیں، یہ چاروں بڑے اہم ہوتے ہیں. پتہ ہے، ہوم منسٹری جو عام منسٹری ہوتی ہے، جس کو رئیس جو اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع. وزیر دفاع یعنی اس کون سی منسٹری کہتے ہیں اس کو ہندی میں؟ رکشا منتری. رکشا پہ بڑی پیاری بات آج آئی کہ ہمارے ملکوں میں جو رکشا کے لیے بیچارے بنائے گئے ہیں، جن کو رکشا کے لیے رکھا گیا ہے، رکشک ہیں، کہ دیش کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو، دیش کی غریبوں کی حفاظت کرو، مظلوموں کی حفاظت کرو، چھوٹے لوگوں کو بچاؤ، بیوی بچے عورتوں کی حفاظت کرو، عورتوں کے اوپر تو. لیکن آج اس وقت جو میڈیا ہے، ہم سعودی عرب میں بیٹھ کے آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں، پورا ہمارا دیش، ہمارا ملک ہندوستان پر بدنام ہو رہا ہے، تھو تھو ہو رہی ہے ہر جگہ.
کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں جو نیوز پھیل رہی ہیں اور اتنی بربریت حیوانیت جانوریت کہ پولیس ایسے مار رہی ہے ایسے ڈنڈے جیسے کسی گائے بیل کو بھی نہیں مارا جاتا، اتنی بے دردی، لگتا ہی نہیں کہ یہ انسان ہے، جیسا کوئی پاگل ہاتھی ہے یا پاگل حیوان ہے جو اپنے سامنے جو بھی آ رہا ہے اس کو پیٹ رہا ہے، عورت ہے عورتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ ایک پولیس والے کو میں نے دیکھا وہ کسی لڑکی کو پٹک کے اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے پل کی۔ یہ انسانیت ہے، یہ حیوانیت ہے، کیا ہے یہ کون سا دیش ہے، یہ کون سا ملک ہے؟ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے سعودی عرب میں سوچتے ہیں یا اللہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ وہی بھارت ہے، یہ وہی دیش ہے، یہ وہی ہندوستان ہے جو کبھی سونے کی چڑیا تھی آج تو کوا بھی نہیں ہکتا۔ وہی شعر یاد آتا ہے کہ جس میں کہا تھا کسی شاعر نے کہ کیا تھا وہ شعر، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستاں کرنے کو، ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستاں کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ پولیس کا ڈنڈا بربریت اور حیوانیت کا، وہ رچک، وہ حفاظتی دستے جو حفاظت کے لیے ہیں۔ واللہ اچھا ایک چیز اور آپ نے دیکھی ہوگی، خیر میں نہیں چاہتا ان سب موضوعات میں داخل ہونا کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہو، میں تو مجھے موقع بھی نہیں ملتا۔ کبھی سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پر کچھ تصویریں آتی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے دیش کا منظرنامہ ہے، ہمارے دیش کا وہ ہے کیا کہتے ہیں احوال اور حالات ہیں، تو تعجب ہوتا پولیس والے کھڑی ہوئی کاروں کو اندر گھس گھس کر کے بندوقوں سے مارتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پاگل ہاتھی ہو کہ کسی کو لڑنا چاہتا ہے مارنا چاہتا ہے لیکن نہیں پاتا تو دیواروں سے سر ٹکراتا ہے۔ تو پولیس والوں کو آپ نے دیکھا کہ پتھر پھینک کے گاڑی، اچھی اچھی کاریں کھڑی ہوئی ہیں، اچھی اچھی بلڈنگیں ہیں جناب عالی، میں سمجھتا ہوں پوش ایریا ہے، شریفوں کی گاڑیاں ہوں یا کسی کی بھی گاڑی ہو، وہ بیچارے سو رہے ہیں، یہ پولیس والے 10 15 20 جا رہے ہیں اور بندوقیں اٹھا اٹھا کر کے گولی نہیں چلا رہے ہیں، بندوق ادھر ادھر، یہ اگلا منہ تو انسانوں کے لیے، پچھلا وہ گاڑیوں کے لیے ہے، بائکوں کے لیے، ڈنڈے لے لے کر بائک شیشے توڑتے ہے کہ نہیں؟ دیکھا آپ لوگوں نے کہ نہیں دیکھا؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور تھوک رہی ہے کہ کیا ہے یہ کون لوگ ہیں بھائی، یہ انسان ہے۔ میں درخواست کروں گا اپنی حکومت، اپنے ملک کی حکومت سے کہ ہوش کے ناخن لیں، پورا دیش پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، اور اپنے پولیس متروں سے، کیونکہ متر بڑا ہے نا، ان سے میں اپنی من کی بات کہنا چاہوں گا کہ مترو، تمہارے بھی ماں باپ ہیں، تمہارے بھی آل اولاد ہیں، تمہارے بھی بھائی بہن ہیں، تمہارے پاس دل ہے، تم نے جو شپت لی ہے، جو قسم لیا ہے ملک کی حفاظت کا، تم اس کے خلاف جا رہے ہو۔ یہ ملک کی حفاظت نہیں، یہ تم ملک کو بھچ رہے ہو، ملک کی سمپتی پراپرٹی جن کا کھاتے ہو انہی کے اوپر الزام لگاتے ہو۔ یہ جو عوام ہے، یہ جو عوام ہے، یہ پبلک ہے، یہ کھیت جوتتی ہے، مزدوری کرتی ہے، محنت کرتی ہے، ہم جیسے نہ جانے کروڑوں لوگ، لاکھوں لوگ دیش سے باہر کماتے ہیں، محنت کر کے اپنے ملک کو پیسہ بھیجتے ہیں، کرنسی بھیجتے ہیں، تو ملک کی کرنسی بڑھتی ہے، پھر اس کا ٹیکس آتا ہے، اس کا ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس سے تمہاری پولیس کی، ڈی ایم کی، ڈی ایس پی کی، منسٹر کی، کلیکٹر کی، وزیر کی، منسٹر کی، ایون وزیر اعظم کے حمام، ٹوائلٹ، پیخانے، ان کے جوتے چپل، ان کی تنخواہوں تک ہم بھرتے ہیں۔ کون بھرتا ہے؟ بولو، عوام بھرتی ہے، پبلک بھرتی ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تو الٹی بات ہو گئی، جس ہنڈی میں کھا رہے اسی میں چھید کر رہے ہو پیارے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میں اسی موضوع پہ آ رہا ہوں، میں پبلک کے ہاتھ میں ہتھیار تو نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں سوائے ایک ہتھیار کے، جو اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ انشاءاللہ چلانے والا اگر ماہر ہے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، تمہارے سارے ٹینک اور بارود سب فیل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مومن کا چلایا ہوا ہتھیار اگر وہ واقعی سچا مومن ہے تو جی ہاں، اگر اس کا کنیکشن اس مالک المولا سے جو
तुम्हारा भी मालिक है, सबका मालिक है, जर्रे जर्रे का मालिक है, चांद और सूरज का भी मालिक है। और आज तुमने देखा है अपनी आंखों से वो चमकता हुआ सूरज जिसके लोग सजदा करते हैं, जिसे परमात्मा समझकर, भगवान समझकर उसको पूजते हैं। आज हमारे मालिक व मौला ने, तुम्हारे मालिक व मौला ने उसे भी जो रोशनी फैलाता था उसकी रोशनी को आज खींच लिया, बेनूर कर दिया। सऊदी अरब में 100 बरस, तकरीबन 103 बरस के बाद सूरज ग्रहण हुआ है। आज दुनिया ने देखा 103 बरस के बाद। यह अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी। चांद ग्रहण भी होता है, सूरज ग्रहण भी होता है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह ये बतलाना चाहता है। अब तुम ये कहते हो कि चांद और जमीन, सूरज के बीच में जमीन आ जाती है तो ये होता है फला, मतलब ये घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसको तो 1400 बरस पहले इस पवित्र कुरान ने कह दिया था, वो कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। ये चांद हो या सितारे हो या ये शम्स व कमर जो हैं, ये सब अपने अपने मदार में अपने अपने जगहों पर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। जमीन अपने मदार में घूम रही है, सूरज अपने मदार में घूम रहा है, चांद अपने मदार में। तो इस कुरान में रब ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, बहुत पहले अल्लाह ताला ने कह दिया था। आज तुमने देखा कि हम उस मालिक के गुलाम हैं, बंदे हैं, जिसकी हुक्मरानी सूरज पर भी चलती है, चांद पे भी चलती है। हम सूरज को नहीं पूछते, चांद को नहीं पूछते, ये भी हमारी तरह अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ने उनको बनाया है। हम किसी पेड़ पौधे के पुजारी नहीं, हम किसी देवी देवता और साधु संत और पीर पैगंबर नबी रसूल के पुजारी नहीं है, याद रखो। बल्कि हम उसके पुजारी हैं जो इन सब का मालिक है, और उसका नाम है अल्लाह। उसे क्या कहते हैं? अल्लाह। आओ हम आपको वो हथियार, बुज़दिल हैं जो अपने लोगों को कलाशनकोव बांटते हैं, बुज़दिल हैं वो जो त्रिशूल बांटते हैं, आज उसका नामो निशान भी नहीं है। हमने सुना था बहुत पहले, जहां कहीं तकरीर करता था तो आग बरसती थी, शोले उगलते थे, त्रिशूल बना बना के अपने भाषणों में और अपनी तकरीरों में लोगों को बांटता था। नाम मालूम है ना आपको कौन था वो कोई पता नहीं, गुड़िया पुड़िया कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ नाम था उसका। चलो अच्छा है ना, नाम याद रहे। आज उसका कहीं अता पता है? फेस था, चेहरा था किसी पार्टी का, मैं उस पार्टी का भी नाम नहीं लेना चाहता। आप सब होशियार हैं। आज इस वक्त हिंदुस्तान बेदार हो गया है, पूरी दुनिया बेदार हो गई है, जाग गई है। सबके कान खड़े हैं, सऊदी अरब के भी, कुवैत के भी, यहाँ हुक्मरानों के भी, अमेरिका के, यूरोप के, सबके कान खड़े हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है भारत के अंदर। चारों तरफ आग लगी हुई है और पुलिस की हैवानियत, बर्बरियत, जानवरियत। ओह ओह ओह, ऐसा लगता है पुलिस वाला कि ये कभी मरेगा नहीं, ये कभी गरीब नहीं होगा, ये कभी अंधा नहीं होगा, ये कोई अपाहिज नहीं होगा, ये ऐसे ही मोटा मुस्टंडा रहेगा। सुनो 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 सुनो, सबका वक्त आने वाला है। गरीबों को न सताओ, झुग्गी झोपड़पट्टियों पे जाकर के तुम रोब झाड़ते हो हैं, और जो तुम्हें जूता से मारे उसके सामने हाथ जोड़ते हो, उसके सामने झुकते हो। यही इंसाफ है, यही आदल है। मालदारों के सामने झुकते हो, उनकी जूतियां उठाते हो, वो जो कहते हैं वो करते हो। ठीक है, तुम्हारी भी औलाद है, तुम्हारी भी बीवी है, तुम्हारी भी बहन है, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो, घसीटते हो। याद रखो, कल तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाएंगी इसी तरह से। टेट फॉर टेट, हम नहीं लूटेंगे। हमें क्या जरूरत है, हम नहीं लूटेंगे, नहीं हम लूटने का किसी को हुक्म देंगे, वो खुद लूटेगी। बताओ, अगर जिस बहन को तुम नोच रहे हो, जिस बहन को तुम धक्के दे रहे हो, जिस बहन को तमाचे मार रहे हो, जिस बेटी को, वहीं तुम्हारी भी बेटी होती, तुम्हारी भी बहन होती, तुम्हारी भी माँ होती, तुम्हारा भी बूढ़ा बाप होता, जिसको मार मार करके तुमने घुटने उसके फोड़ दिए, पानी मांग रहा है तो कहकहे लगा रहे हो। काश तुम्हारा बाप होता तो तुमको कैसा लगता है। सोचो, एक दिन आएगा। हमने देखे हैं ऐसे बड़े बड़े मुतकब्बिरीन के और जाबिर और जालिमों के अंजाम देखे हैं। जी जनाब अली, घिसकते हैं, कुत्तों की से बदतरीन मौत आई है। इंतजार करो उस मौत का, वरना तौबा करो। आओ मुसलमानों, मैं तुम्हें एक हथियार देता हूं। मीडिया वालों, कान खड़े कर लो। हथियार मैं देने वाला हूं। कौन सा हथियार है? लकड़ी नहीं है, लाठी नहीं है, डंडा नहीं है, लोहा नहीं है, लक्कड़ नहीं है,
ہے یہ غریبوں کا ہتھیار ہے. کیوں غریبوں کا ہتھیار؟ ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں، کمزور ہیں، نہتھے ہیں، بے طاقت ہیں، لیکن یاد رکھو ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کے سامنے سروں کو ٹیکتے ہیں، جس کو اپنا پرماتما اور اپنا ایشور، اپنا اللہ سمجھتے ہیں، وہ پوری سنسار کا مالک ہے. وہ اگر کن کہہ دیتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. جس نے تم کو، ہم کو، سب کو پانی کے بوند سے ایک بہترین منشیہ بنایا، انسان بنایا، جس نے مٹی سے تمہیں بنایا، جس نے مٹی سے پوری دنیا کو بنایا ہے، وہ ہے اللہ. وہ کون ہے؟ اللہ. عزیزان گرامی، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار جو میں تمہیں دینے والا ہوں، ہم نہیں، آؤ سنسار کے پروفٹ، میسنجر، نبی، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میری امت کے لوگوں سنو، میری قوم کے لوگوں سنو، الدعاء سلاح المؤمن. تمہیں میں ایک ہتھیار دیتا ہوں، بہت زبردست ہتھیار ہے. وہ ہتھیار ہے دعا. وہ ہتھیار کیا ہے؟ پریئر، دعا، پرارتھنا. وہ دعا میں تمہیں دیتا ہوں. کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن جب بھی تم ہاتھ اٹھاؤ گے سچے دل سے، جھوٹے دل سے نہیں، سچے دل سے مانگو گے، ملے گا. جو بھی مانگو گے تمہیں ملے گا انشاءاللہ تبارک. میں وہ ہتھیار تمہیں دے رہا ہوں. مسلمانوں، میں تمہیں دعا دینے آیا ہوں. کیا دینے آیا ہوں؟ دعا کا ہتھیار دینے آیا ہوں. میڈیا والوں، کبھی سنشودھن کر کے ادھر سے ادھر کٹ پیسٹ کر کے کبھی کلاشنکوف نہ لگوا دینا. اس لیے کون سا ہتھیار؟ الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، زندگی کا اہم ترین حصہ ہے. مومن ہر لمحے، مومن کس کو کہتے ہیں؟ بلیور. مومن کس کو کہتے ہیں؟ بلیور. وشواس کرنے والا ایک اللہ پر، یقین کرنے والا، اس کی آگیا کا پالن کرنے والا، جس نے خود کو اس مالک و مولا کے حوالے کر دیا ہے، آتم سمرپن کر دیا ہے، جو اسی کا فرما بردار اور تابع دار ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بناتا، اس کے سوا کسی کے سامنے پرارتھنا کے لیے اپنے جھولی کو نہیں پھیلاتا، اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، اپنے مستق کو ٹیکتا ہے تو اسی کی زمین پر ٹیکتا ہے، اسی کے سامنے ٹیکتا ہے. بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے طاقتور آئے، اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے سامنے اس مومن نے کبھی سر کو نہیں جھکایا ہے. سر جھکا ہے اس کا تو صرف کس کے سامنے؟ اب تم ایسے کوئی دنیا پرست حرام خور ظاہری طور پر مومن کے نام پر عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنے والا لے کے آؤ، تمہارے جوتے اٹھائے، تمہیں دولت کے سامنے سجدہ کرے، چومے چاٹے، وہ بات الگ ہے. وہ تو جھوٹا ہے. وہ تو ہر دور میں ایسے لوگ رہیں، پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے، حکومت کے لیے، کرسی کے لیے، الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے، جو چاہو ان سے کروا لو، ہے کہ نہیں؟ وہ تو اپنی بہن بیٹیاں ہی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. جس کا جو دھرم بیچ دے اس کے لیے بہن بیٹی کو حیثیت نہیں رکھتی. جو اپنے مالک و مولا کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا. جو کتا اپنے مالک کا نہیں ہوتا وہ کتا کسی کا نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی، زندگی کے جتنے بھی مسئلے ہیں آج کے اس پرآشوب دور میں، فتن و فساد اپنے ملکوں کے اندر، دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، میں یہ ہتھیار دے رہا ہوں، اس ہتھیار سے فائٹ کرو. زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، غربت سے فائٹ کرو، غلامی سے جنگ کرو، غربت سے، فقر سے، فاقے سے، بیماری سے، فساد سے، فتنے سے، آتنکوادیت سے، دہشت گردی سے، ٹیررزم سے، ظلم سے، ان تمام سب سے لڑائی کرو. وہ ہتھیار ہے تمہارا کیا؟ بولو. دعا، پرارتھنا. اللہ سے کرو. کس سے کرو؟ اللہ سے. ایک مومن اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا، اپنے مالک و مولا کو جاننے والا، وہ ہر مصیبت، ہر تکلیف اسی کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے. جب رات کو لوگ سوتے ہیں، کچھ بھی نہیں، پانی بھی نہیں ہے، تو زمین کے اوپر اسی مٹی سے، اسی دھرتی کی مٹی سے وہ پوتر ہوتا ہے.
पाकीज़गी हासिल करता है। पानी नहीं है तो क्या हुआ? ये पवित्र मिट्टी जिस धरती पर वो 5 टाइम सजदा करता है, ये है इस मिट्टी से प्यार करने वाला है मुसलमान। इसको क्या कहते हैं? हर जगह जहां भी रहता है अपनी धरती से बोलो प्यार करता है। गद्दार नहीं होता अपनी धरती का, बेचता नहीं। उसे मादर कह के, मादरे वतन कह के इस मादरे वतन का सौदा नहीं करता। इसे धरती माता कहने के बाद, मादरे वतन कहने के बाद इसके साथ बलात्कार नहीं करता। वो इसकी इज्जत करता है। इसी के पेशानी पर, इसी की पीठ पर अपने सरों को झुकाता है। 5 वक्त जिंदा रहता है तो इसकी छाती पे चलता है, घूमता है, टहलता है, और मर जाता है तो मोमिन इसी की गोद में ऐशो आराम से सो जाता है। पाक साहब जैसे एक भूला भटका गुमशुदा मुसाफिर अपनी माँ के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी माँ की गोद में सो जाता है और सुकून की नींद लेता है। समझ बात आई? मोमिन वो है, वो चिल्लाता नहीं है अम्मा से प्यार है, अम्मा से प्यार। अम्मा से प्यार तो उस पता चलता है जब अम्मा सामने हो। चोर मचाए शोर, जो जितना बड़ा चोर होता है उतना ही शोर मचाता है, क्योंकि वो बताना चाह रहा है ना कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैं वफादार। अलगरज वो मालिक इतना बड़ा है जिसने ये हथियार दिया है। जब उसे कोई पुकारता है तो वो खुश होता है। वो क्या होता है? और हर वो चीज उसे देता है जो उसे मांगता है। वो कहता है अल्लाह मुझे अमन दे दे, वो अमन देता है। अल्लाह मुझे सुकून दे दे, सुकून देता है। अल्लाह मुझे दौलत दे दे, दौलत देता है। अल्लाह मुझे इज्जत दे, इज्जत देता है। अल्लाह मेरी जान की, मेरे बाल बच्चों की जान की हिफाजत, मेरे वतन की हिफाजत, मेरे मुल्क की हिफाजत, मेरे देश की हिफाजत। ए अल्लाह उसके अंदर उन्नति दे, ए अल्लाह उसको तरक्की दे। अल्लाह कबूल करता है, आराम देता है, आराम देता है। आपके दिमाग में या मेरी बात जो लोग सुन रहे हैं वो सोचते होंगे कि रब्बानी साहब इतनी अच्छी बात आप कह रहे हो, उसके बावजूद भी ये जितने भी जो पिट रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, और पुलिस जिन्हें कुत्ते और बिल्ली की तरह दौड़ा दौड़ा कर हैवानियत का नंगा नाच नचवा रही है और वीडियो में वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उसका मनहूस और खबीस चेहरा मुल्क का देख रही है। मुसलमान पिट रहा है, कट रहा है, पड़े हुए लाशों की तरह जलाया जा रहा है, उसके घरों में घुसकर बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, पुलिस लूट रही है बर्बरियत का, और उल्टा उसी हाकिम जो है वो उल्टा उन्हीं के सामान को कुड़की करके सब में बांटना चाह रहा है। पुलिस सब कुछ कर रही है और इल्जाम किसके ऊपर आ रहा है? पब्लिक के ऊपर आ रहा है। तो ये दुआ जो है ये क्यों नहीं, आखिर ये दुआ नहीं मांगते लोग मस्जिदों में मैं ये बताना चाहूंगा, काश ऐसा होता, काश लोग दिल से दुआ मांगते अल्लाह से, काश लोगों का ईमान सही होता। वो तो जाके ईंट और पत्थर से बनाए गई दरगाहों मज़ारों को सजदे करके वहां दुआ मांगता है। वो तो अल्लाह को छोड़कर या अली तोड़ दुश्मन की नली और न जाने क्या क्या गली और न जाने क्या क्या सड़क और न जाने क्या क्या वो करता फिरता है। और जिसे वो सुल्तानुल हिंद कहता था, केजीएन कहता था, आज उसी सुल्तानुल हिंद के दरबार से फैसला सादिर हुआ है इस जुल्म के खिलाफ जो काला कानून हिंदुस्तान ने बनाया है, उसके खिलाफ ख्वाजा साहब की 7वीं या 8वीं पीढ़ी के दीवान दरगाह के ज़ैनुलाब्दीन साहब, नियाज़ ज़ैनुद्दीन क्या नाम है, उन्होंने कहा है कि ये बड़ा अच्छा कानून है, बहुत बेहतरीन कानून है, इसको तो हम सपोर्ट करते हैं, इसको मानते हैं। सुल्तानुल हिंद का फैसला ये समझो एक तरह से। तो कटो पिटो, अल्लाह को तो भूले हुए हो ना। अल्लाह 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 कहां है? अल्लाह को कौन पुकार रहा है? ईमान कमजोर है, अल्लाह के सामने झुकते नहीं, मस्जिदें वीरान हैं, दरगाह मज़ारात कबूर ईदे शद्दे अलम चबूतरे आबाद हैं, और जिसकी बाइस दुआ के अंदर कबूलियत होती है। दुआ कबूल भी होती है तो कोई सबब होता है।
جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ وجہ ہے بھی نہیں. حرام خوری یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام خوری کیا؟ حرام کھانے والا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا فارمولہ اور نسخہ بتا دو جس کی وجہ سے میں جب بھی اللہ سے دعا مانگوں تو میری دعا قبول ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک کن مستجاب الدعوہ. اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لے تیری ہر دعا اللہ قبول فرما لے گا. آج سر سے لے کر پیر تک حرام خوریوں میں، رشوت خوریوں میں، چوری بدکاری، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی پلاٹ، ایک دوسرے کی پراپٹی، ایک دوسرے کا گھر، ایک دوسرے کی جائیداد، ایک دوسرے کی زمین، ہم ہڑپ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. ہاں جی ہاں مسلمان، غیر نہیں مسلمان جی، کلمہ پڑھنے والا، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، مومن اپنے آپ کو کہلانے والا، مسلمان کہلانے والا. زنا یہ کرتا ہے، شراب یہ پیتا ہے، چوری یہ کرتا ہے، بدکاری یہ کرتا ہے، اپنے بھائیوں کی گردنیں یہ کاٹتا ہے، شراب خانے کی بھٹیاں یہ چلاتا ہے، زناکاریاں اور طوائفوں کے اڈے کا مالک یہ ہے. یہ مافیا گیم کا مالک ہے، یہ لینڈ گلیمر ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہر چیز مسلمان کر رہا ہے. مسلمانوں کو کٹواتا ہے، پٹواتا ہے، مسلمانوں کے خلاف رپٹ لکھواتا ہے، مسلمانوں کے خلاف مقدمے درج کرواتا ہے، اپنے بھائی کے خلاف، اپنی بہن کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف مقدمے درج کروا کے انہیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے یہ مسلمان کرواتا ہے، حرام خور. اب اس کی وجہ سے وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی دعا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو آج اکثریت مسلمانوں کی یہی ہے جس کی وجہ سے عزیزان گرامی دعاؤں کے اندر جو تاثیر ہے، اس اسلحے کے اندر جو گولی ہے وہ گولی وہیں مس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ گولی ڈپلیکیٹ ہے. اس گولی کے اندر اصلیت ورجنالٹی نہیں ہے. بندوق ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو گولی لگا رہا ہے وہ گولی صحیح. بالکل اسی طرح سے آپ بظاہر مومن اور مسلمان تو لگتے ہیں، لیکن آپ کے ایمان میں کمی ہے، آپ کے ایمان میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ آپ کی دعا آسمانوں سے جا کے ٹکرائے. دعا کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور پھر قبول نہیں ہوتی تو بھروسہ بھی نہیں رہتا اللہ پر، تو وسیلہ لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ بھائی ٹرین نہیں چل رہی ہے تو دھکا مارو، دھکا مار کے گاڑی چلاتے ہیں. دھکا کیا؟ 2-4-10 کو بلا کر کے دھکا مرواتے ہیں، دھکا مار کے اللہ تک پہنچاتے ہیں. وسیلہ فلانے کے صدقے میں، فلانے کی طفیل میں، فلانے کے اس میں. پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو براہ راست پکارنے میں ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. بھئی اللہ تو سب کی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اور جب کہتے ہیں جی براہ راست اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، تو چلو درگاہوں پر، مزاروں پر وہاں جا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور مردوں کا، کس کا بولو؟ مردوں کا وسیلہ لگا کر دعاؤں کی قبولیت پر بھروسہ کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم مجھے پکارو. دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق مجھے بتا دو، چیلنج ہے. کوئی بھی مخلوق سمجھتے ہو جو دنیا کے اندر موجود ہے، پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کو کسی بھی ایک مخلوق کو بتاؤ، چاہے وہ چونٹی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اس نے پکارا. انسان بہت بڑا ہے، کبھی کسی کوے نے آپ کو مدد کے لیے پکارا؟ بولو. بلکہ آپ کو تو دیکھ کر کے وہ 10 کلومیٹر دور ہی بھاگتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کسی بھی، اللہ کے سوا دنیا کی کسی بھی مخلوق نے کسی کو نہیں پکارا ہے. اور پکارا ہے تو صرف کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا ہے. اور یہی انبیاء علیہ السلام جو آئے، رسول آئے، میسنجر آئے، پیر پیغمبر آئے، ان کا مقصد آنے کا یہی تھا کہ رب کو پکارو، اسی رب سے دعا کرو، اسی رب کو پکارو، اسی سے مانگو. اور جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے ان سبوں نے کس کو پکارا؟ بس اللہ کو پکارا. اور اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ درس دیا، یہ شکشا دی، یہ تعلیم دی کہ اے لوگو اسی اللہ کو پکارو.
کتنے نبیوں کا رسولوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. میں بھی تھوڑا بہت نمونے آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے صرف جب بھی مصیبت آئی، جب بھی پریشانی آئی، خوشی ہو غم ہو، کس کو پکارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. وہ اپنے رب کو پکارتے رہے. مصیبت آئی جب بھی اپنے رب، اور بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، اور اسی لیے ہر مومن، بلکہ اللہ کا جو ہر دوست ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، وہ در حقیقت صرف اللہ کو پکارتا ہے. لیکن جو شیطان ہوتا ہے، جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا غیروں کو بھی پکارتا ہے، بھیڑ بکریوں کو بھی پکارتا ہے، عید اور درگاہ اور مزار اور شد علم کو بھی پکارتا ہے، اور پیر پیغمبر کو بھی پکارتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے لبیک لبیک، بجائے اللہ کے یہاں لبیک کہنے کے وہ لبیک یا حسین، لبیک یا رسول، لبیک یا خواجہ، لبیک یا غوث، لبیک یا علام، لبیک یا فلان چلاتا رہتا ہے. معذرت کے ساتھ یہ بات میں کھری کھری ضرور کہہ رہا ہوں، صرف اس لیے تاکہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے مسلمانوں، اور صحیح راستے پر آ جاؤ. غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے. مسلمانوں ہمیشہ کارواں بدل ڈالو. جو کارواں لے کر تم چل رہے ہو قائدین، وہ کارواں شرک کی طرف لے کے جاؤ، جس کی وجہ سے یہ تباہیاں، یہ بربادیاں ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، اگر تم صحیح موحد بن جاؤ اور نبی کے ساتھ ہو جاؤ، نبی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، رب کی قسم ہے دریاؤں میں بھی چلے جاؤ گے، دریا میں بھی سوکھی سڑک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنا دے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. سمجھو ذرا اس حقیقت کو. دعا کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ دعا کوئی معمولی چیز ہے. اس دعا کی برکت کو، اہمیت ہم نے یہ سمجھے مادہ پرست دور میں ہم نے اس کی اہمیت بھلا دی. کوئی دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنے سے وہ ہو جاتا ہے جو بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی فیل ہو گئے، ختم ہو گئے. جناب علی کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی اہمیت سمجھو. جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی تو اللہ کی امید باقی رہتی ہے، اس عرش والے کی جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہمارا رب، ہمارا اللہ، تمہارا اللہ، سب کائنات کا مالک اسی کے اوپر موجود ہے، عرش کے اوپر موجود ہے. وہ اللہ ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے. سبوں نے اسی کو ہمیشہ پکارا ہے، اور یہ دعا یہی عبادت ہے. دعا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے لوگوں، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. الدعاء هو العبادہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی سب عبادت کا مغز ہے. ایک دوسری روایت ہے جو ضعیف ہے، لیکن معنی اس حدیث کے صحیح ہے کہ الدعاء مخ العبادہ. دعا تمام عبادتوں کا مکھن ہے، مخ ہے، گودا ہے، مغز ہے، بھیجا ہے. سمجھ بات آئی؟ روزہ پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکات دیتے ہو، سب میں سب جگہ دعا ہے. نماز پڑھتے ہو، دعا پوری سورہ فاتحہ دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین پانچوں خط ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے. نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، تہجد ہو، عید ہو کہ بقرعید ہو کہ استسقاء ہو کہ جنازہ ہو، سب میں نماز یہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. امام کے ساتھ ہو، امام کے پیچھے ہو، اکیلے ہو، جیسے بھی ہو، سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہرگز نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، بڑی اہم سورت ہے. اللہ نے ابتدا فرمائی ہے دعا سے. اس قرآن کریم کی ابتدا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سورہ فاتحہ جو دعا ہے. اس قرآن کریم کا آغاز دعا سے ہوا ہے، اور اس کا اخیر بھی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہاں بھی دعا ہے، شروع بھی دعا، اخیر بھی دعا. تو دعا ہی دعا ہے، اور پوری زندگی مومن کی اسی لیے ہے کہ تاکہ وہ اللہ کو پکارتا رہے. آپ کہتے ہو الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، میرا مالک، میرا پروردگار جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے، جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ فیصلہ فرمائے گا، اس دن کا وہ مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے مالک، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سچ مارگ بتا دے، ہمیں صحیح مارگ درشن کر، ہم کو صحیح راستہ بتا دے، صراط مستقیم پر چلا دے. مانگتے ہو دعا ہر نماز میں، ہر جگہ مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ اس رب نے، اس مالک نے تمہیں مانگنے کا سلیقہ بھی بتلا دیا، ڈھنگ بھی بتلا دیا. تو دعا ہی عبادت ہے میرے عزیزوں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. غریب ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، راجا ہو، پرجا ہو، سمندر کے اندر ہو، دریا کے اندر ہو، پانی کے اندر ہو، آسمان میں ہو، فضا میں ہو، ہر جگہ ہو،
ہر جگہ دعا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دعاؤں کا کتنا عظیم الشان طریقہ بتلایا ہے. یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی. گھر سے نکلو دروازہ بند کرتے ہوئے تو جب گھر سے نکلو تو کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نام سے شروع میں نکل رہا ہوں. توکلت علی اللہ, میں اللہ پہ بھروسہ کر دیا. ولا حول ولا قوت, اور اس کے سوا نہ کسی کی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے. دروازہ بند. حمام گندی جگہ پہ جا رہے ہیں, وہاں بھی دعا پڑھو. بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیرے ذریعے تیری پناہ میں آتا ہوں. من الخبث والخبائث, اس حمام کے اندر جو گندے شیطان اور شیطانہ بیٹھے ہیں, اے اللہ ان کے مکر سے اور ان کے فریب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کسی صحرا میں اترو, میدان میں اترو, کہیں بھی جاؤ, سواری سے اترو یا کسی بستی میں داخل ہو, دعا پڑھو. کون سی دعا بولو؟ کون سی دعا ہے؟ یہی تو بات ہے. ہتھیار نہیں ہوگا جبھی تو پٹو گے. کاش آج ہتھیار ہوتا تو آج مسلمان اتنا مار نہ کھاتے. نوجوانوں, یہ ہتھیار جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ کسی کے بھی کلاشن کوپ کے سامنے سے بڑھ کے اوپر ہے. یہ ہر توپوں اور تفنگوں اور ہر تلواروں کا بھی مقابلہ کرنے والی یہ کاکوالے والی ہتھیار ہے. کیوں؟ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں سوائے دعا کے. سوائے دعا کے. تو کہیں بھی اترو, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان مکمل کلمات کے ذریعے جو اللہ کی کلمات ہیں. من کل شر ما خلق, ہر شر سے بچنے کے لیے جو اللہ نے پیدا کیے اسے بچنے کے لیے میں کس کی پناہ میں آ رہا ہوں, اور کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے کلمات کے ذریعے سے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, میں جب کبھی بھی کہیں بھی جاتا تھا یہ دعا پڑھ کے اترتا تھا سواری سے یا داخل ہوتا تھا. اور ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہاں رہو گے جب تک یہ دعا پڑھ کے رہو گے تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی, کوئی بھی مخلوق تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے. کہتے ہیں مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا, ایک جگہ بیٹھا تھا تو میں ہوش اڑ گئی. میں نے کہا یہ تو میں دعا پڑھتا ہوں تو یہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ کبھی کوئی تکلیف ہے, بچھو نے کیسے ڈنک مار دیا؟ تب انہوں نے کہا اوہ, اب تو آج میں جب اترا تھا سواری سے تو میں دعا پڑھنا ہی بھول گیا. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی, دعا کو معمولی نہ سمجھو. دعا پوری زندگی کا ماحصل ہے. دعا پوری ہماری پیدائش کا, نبیوں کے بھیجنے کا, نبیوں کی پیدائش کا, نبیوں کے آنے کا, نبیوں کے دعوت کا پورا خلاصہ کیا ہے؟ نماز کا خلاصہ دعا ہے, زکات کا خلاصہ دعا ہے, حج کا خلاصہ دعا ہے, اللہ کو روزہ رکھنے کا خلاصہ دعا ہے, پوری زندگی کا سب کچھ دعا ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. عزیزان گرامی, تمام نبیوں کے سردار اور تمام انسانوں میں سب سے اشرف اور اعلیٰ اور مکمل اور کامل, تمام اولیاء میں سب سے مکرم اور محترم, اللہ اکبر, اور سب کے امام اعظم کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی سید المرسلین, شفیع المذنبین, شافع محشر, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر دلیل دی کہ کیسے عبادت ہے. سنو, اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ, اللہ اکبر, ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صحیح ترمذی کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو سنو, تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار یعنی
دعا کو قبول کروں گا. جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں, مجھے پکارنے میں گھمنڈ کرتے, مجھے نہیں پکارتے, گھمنڈ سے نہیں پکارتے. چوہے کو پکار لیں گے, بلی کو پکار لیں گے, فلانے کو پکار لیں گے, حد کو پکار لیں گے, بیوی کو پکار لیں گے, لیکن اللہ کو پکارتے ہوئے پتہ نہیں کیوں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کو پکارو, اللہ سے مانگو. تو لوگوں نے اللہ بھی بانٹا ہوا ہے. عجیب غریب بات ہے کہ نہیں, بانٹا ہوا ہے کہ نہیں. یہ مسلمانوں کا ہے, یہ ہمارا نہیں. تو تمہارا کون اللہ ہے بھیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں تم پکارتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ تو انسان تھے, وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں, وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں بات ہے. جسے ہم پکارتے ہیں اور جسے پکارنے کا حکم ہے وہ قل هو اللہ احد ہے, وہ اکیلا ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. ولم یکن له کفوا احد, اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے. وہ ہے اللہ, اسے پکارو. اور جسے تم پکارتے ہو یہ تو گائے بیل بھینس نبی رسول سب کچھ انسان ہیں, مخلوق ہیں, اللہ نے پیدا فرمایا, ان کو کیوں پکارتے؟ یہ تکبر ہے. اللہ کو نہ پکارنا کیا ہے؟ اور سنو, اگر تم کہتے ہو نہیں ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ تم اللہ کو بھی پکارو اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مدد کے لیے پکارو. یہ تو بہت بڑی بات ہے. تمہاری بیوی تمہیں بھی پکارے اور تمہارے پڑوسی کو بھی پکارے, کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اچھا لگتا, کہہ نہیں سکتے. ہمیں تو نہیں اچھا لگے گا. کسی باغیرت شوہر کو تو یہ بات اچھی نہیں بھلی نہیں لگے گی. جو باضمیر پہ باغیرت ہوگی, جو بے غیرت ہوگا تو پھر بے حیا باشر کے خواہی کن. آج مسلمانوں کا ایمان کس قدر گیا گزرا ہے کہ جعلی پاکھنڈی پیر فقیر ہیں, 20 انگوٹھیاں ہاتھوں میں پہننے والے, مالے لال پیلے, اگڑ پگڑ چادر درگاہ مزار کی لپیٹ کر اور ایک تبولی تمبل لے کر کے اللہ 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 کر کے اگربتیاں عود ادھر ادھر سلگا کر کے مور کی مور چھلے کر کے, سب کیا پاکھنڈا پنی ہے. یہ سب اسلام نہیں ہے, یہ ڈھونگ دھتورے. وہ مر گیا, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات, کچھ بھی نہیں, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ. ہاں, ان باباؤں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے اوپر ان کو شک ہے. اللہ سے دعا مانگنے میں ان کو بھروسہ. بھئی کیا بات آئی ہے. کچھ بیوی کیوں دوسروں کے دروازوں پہ جاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کسی کی بیوی کسی کے چوکھٹ پہ کیوں جاتی ہے منہ مارنے؟ آپ سے سنتشٹ نہیں ہو رہی ہے نا, اس وجہ سے آپ کے اوپر اس کو بولو پیٹ اس کا نہیں بھر رہا ہے. ایک مثال میں دے رہا ہوں سمجھنے سمجھانے کے لیے. یہ لوگ جو غیروں کی چوکھٹوں پہ جاتے ہیں, اللہ سے گویا سنتشٹ نہیں ہے کہ نہیں؟ جبھی تو انہیں غیروں کی چوکھٹوں پہ جا کے سر جھکانا پڑتا ہے. گویا اللہ نہیں دیتا ہے ان کو انہی سب چیزوں سے ملتا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے, ان پاکھنڈی باباؤں سے اللہ نجات عطا فرمائے. ایسے لوگوں کو نہ اللہ کے قرآن پہ بھروسہ ہوتا ہے, نہ اللہ کی باتوں پہ بھروسہ ہوتا ہے, نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھروسہ ہوتا ہے. کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا, بلکہ ان کو وہی مردوں کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو, اور اگر تم مجھ سے مانگنے میں گھمنڈ کرو گے تو یاد رکھو جو ہم سے مانگنے میں گھمنڈ کرے گا وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر کے داخل کیا جائے. ایسے نہیں کہ ڈھکیل دیا جائے, ذلیل بھی ہوگا خوار بھی ہو کر کے اس کو گھر ڈھکیلا جائے گا جہنم. اس لیے اللہ کو پکارتے رہو, اللہ کو بولو, اللہ کو پکارتے رہو. آج مسلمانوں کا ایمان بگڑ گیا, گئے گزرے ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہ اعلان کیا ہے, جو میرے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 186. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب, اے میرے رسول, اگر میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں,
آپ سے اگر سوال کرے تو آپ ان سے کہہ دو کہ میرے بندو میں تو تم سے بہت قریب ہوں، میں تو تم سے کہا ہوں قریب ہوں، میں تم سے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، ایسا بھی قریب نہیں کہ نہ سنوں، ارے بالکل قریب ہوں، تم جو بھی بولتے ہو تمہارے دلوں کی، وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ تو جب میرے بندے مجھے پکارتے تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، اور یہی نہیں، اجیب دعوت الداعی، میں تو پکار کا جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، تو جو بھی مانگتا ہے۔ یہ ہے گارنٹی، یہ در وہ در ہے، یہ چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں گارنٹی ہے کہ تمہاری سنی جائے گی۔ مرے ہوئے کی کیا گارنٹی ہے؟ مرے ہوئے کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے؟ بھرے ہوئے ڈبوں کی گارنٹی ہوتی ہے۔ یہ گلاس بھرا ہوا ہے، اس کی گارنٹی ہے، خالی ڈبے کی کوئی گارنٹی، اس کی کوئی گارنٹی دے گا؟ یہ مرے ہوئے کو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے عزیزان محترم۔ ہاں یہ پانی کا بوتل ہے، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ فلانی تاریخ کو بھرا گیا ہے، فلانی تاریخ کا ڈیٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، اس کی گارنٹی ہے، آپ پیو گے تو آپ شفا پاؤ گے۔ سمجھا کرو ذرا، جلدی جلدی سمجھا کرو، وقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تو ہر پکار والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ کو بھی پکارے، میرے اوپر ایمان رکھیں، اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے، اسی میں ان کے لیے سعادت ہے، اور اسی میں ان کے لیے عزت ہے، اور اسی میں ان کے لیے سرخروئی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں قریب ہوں، مثال بھی دی، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اللہ وہ دور عرش پر مستوی کہہ رہا ہے، میں کہا ہوں تم سے قریب ہوں، یا اس کی شان ہے، اس کی، ارے مضبوط ڈنڈا وہی ہوتا ہے، کہہ دینا بیٹا جا میں یہاں ضرور بیٹھا ہوں، لیکن میرا دھروب اور میرا دبدبا تجھے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، انگلی قلم کر لی جائے گی۔ جب انسان یہ بات کہہ سکتا ہے تو وہ جو انسانوں کا خالق و مالک ہے، اس کی شان کیا کہنے، اسے یہاں آنے کی ضرورت، ہاں اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ نے فرمایا مجھے ہی پکارو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، بارش ہو، طوفان ہو، سمندر ہو، آسمان ہو، زمین کے اندر گہرائی ہو، پیڑ کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، کہیں بھی کانپ رہے، ہر جگہ ہر لمحہ ہمارا رب ہماری آواز کو سنتا ہے ایمان بولو کہ نہیں؟ کسی انسان کے بارے میں یہ ایمان آپ رکھ سکتے ہیں کہ وہ سوتا نہیں، وہ ہمیشہ جاگتا ہے؟ بولو، رکھ سکتے؟ یہ شان کس کی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، جو حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قیوم ہے، اس سے پوری کائنات قائم و دائم ہے، وہی قائم کرنے والا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے اونگ تو نیند ہے، اسے جھپکی بھی نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے سب کچھ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو، ہر جگہ، ہر رات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عزیزان گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له۔ اللہ آسمان دنیا پر یعنی عرش سے اتر کر نزول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے، یا آخری دنیا سے کے اوپر جو آسمان ہے، اللہ وہاں سے نزول فرماتا ہے، آتا ہے کہاں؟ سمائے دنیا پر، اور آواز دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو، کل لیلتن، ہر رات تہائی رات میں 12 بجے کے بعد آسمان میں دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، آخری 12 بجے بھی نہیں، 12 بجے سے 2-3 گھنٹے بعد آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے،
تب اللہ نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں. لوگوں، اے پولیس کے ڈنڈوں سے مار کھانے والوں، اے حکومت کے ظلم کی چکیوں میں پسنے والوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں سنو، اور اے دنیا کے لوگوں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہنے والوں، یہ ہتھیار اپناؤ. تمہارا مالک، تمہارا رب رات کے آخری تہائی حصے میں نزول فرماتا ہے عرش سے اور آواز دیتا ہے کوئی پکارنے والا مجھ سے دعا کرے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں؟ کون ہے غریب اور فقیر اسے میں مالدار بنا دوں؟ کون ہے وہ مصیبت زدہ مشکلوں میں پڑا ہوا میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں؟ ہائے، اس وقت تو تم جب اللہ دنیا کو پکارتا ہے تو تم اس دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہو، خواب خرگوش کی نیند لیتے رہتے ہو. اٹھو، اٹھاؤ مسلح، غریب ہو، پریشان ہو، ظلم اور ستم کی چکیوں میں پس رہے ہو. حکومتوں نے تمہاری کمریں توڑ دی ہیں، تمہارے گھروں کو لوٹ لیا، محلوں کو، گلیوں کو، محلوں کو سب کو لوٹ پوٹ کر کے چلے گئے، سب کچھ انگار لگا دیا. اٹھو، رات کے اندھیرے میں مصلی بچھاؤ، وضو بناؤ، اپنے بال بچوں کو جگا کر اللہ سے رو، پکارو اس مالک و مولا کو جو بالکل آسمان دنیا سے قریب ہے، جو آواز دیتا ہے. انشاءاللہ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری ہر طلب مانگی جائے گی. حکومتیں ڈنڈا دیں گی، حکومتیں ذلت دیں گی، حکومتیں رسوائیاں دیں گی. میں یہ نہیں کہتا، یہاں ایک بات بھی میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے حقوق کے مانگنے کے لیے تدبیر نہ کرو. جو بھی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، امن اور شانتی کو بحال رکھتے ہوئے جو بھی تمہارے حقوق ہیں، جو سسٹم، جو قانون ہے، اس کو مانگنے کے لیے تم کھڑے ہو، رات اور دن کھڑے ہو، نو پرابلم. لیکن اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو. وہ سب سے بڑا حاکم ہے، وہی سب کے دلوں کو پھیرنے والا ہے، حاکم و بادشاہوں کے دلوں کو نرم کرنے والا ہے. دو انگلیوں کے درمیان ہر انسان کا، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہر انسان کا دل ہوتا ہے. اللہ جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے. اللہ سے تم دعا کرو، انشاءاللہ تمہارے حکمرانوں کے دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان گھمائے گا انشاءاللہ. وہی ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے قاتل، ہم نے بڑے بڑے دہشت گرد، ہم نے بڑے بڑے خونی، ہم نے بڑے بڑے جو ہے بہادروں کو دیکھا ہے. ہماری تاریخ بتاتی ہے، ہمارا اتہاس بتاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکے کی گلیوں میں نکلے. ایک صحابی نے راستے میں ٹوکا اور کہا کہاں جا رہے ہو عمر؟ کہا بہت تکلیف ہو رہی ہے، محمد نے تنگ کر دیا ہے زندگی، گھر گھر میں اختلاف ہے، لوگ تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، باپ بیٹے سے بچھڑ رہا ہے، بیٹا بیوی سے بچھڑ رہا ہے، ماں رو رہی ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا. پورے مکے میں ایک شخص نے کوہرام مچا رکھا ہے، آتنک مچا رکھا ہے. کافر کی زبان یوں ہوتی ہے نا، ظالم کی یوں زبان ہوتی ہے، میں آج اس کا قلعہ قمع کر دوں گا، آج وہ چراغ گل کر دوں گا، آج وہ شمع میں بجھا دوں گا. تلوار لے کر کے گئے. واقعہ بڑا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، اس میں آنا چاہ رہا، مختصر یہ بتا رہا ہوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دی. صحابہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اپنے نبی کے ساتھ. دار ارقم اس وقت کا جو صفا پہاڑی ہے جہاں آپ چڑھ کر کے مروہ کی طرف جاتے ہو، وہی صفا پہاڑی، وہی دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہی ایک پناہ گاہ تھی. وہاں بیٹھ کر اللہ کے نبی دعوت کا کام کرتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے. حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، وہ بھی دامن رسالت سے چمٹ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. دروازے پہ دستک ہوئی، اپنے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ بیٹھیے، میں کھولتا ہوں دروازہ. دروازے کی جھوڑی سے دیکھا، عمر کی آنکھوں سے خون ابل رہا، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حمزہ بن مطلب بھی تھوڑی دیر کے لیے کانپ گئے ہوں گے. نبی کے پاس پہنچے، کہنے لگے اللہ کے نبی عمر آیا ہوا ہے، دروازے پہ ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا محترم پیچھے ہٹو، کوئی بھی ہو اس کا مقابلہ تو ہم کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ شجاعت، یہ بہادری. سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا سبق پڑھ، پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام. سچے بنو، انصاف کرنے والے بنو، بہادر بنو. اس دنیا کی امامت تم کرو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بری نیت سے آئے گا تو سنو، عمر کی تلوار ہوگی، عمر کی تلوار ہوگی اور عمر ہی کی گردن ہوگی.
اللہ کے نبی نے چچا کو پیچھے ہٹایا، خود گئے، دروازے کا پٹ کھولا اور دامن پکڑا اور کہا عمر کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ ہے کیا روب رہا ہوگا، کیا جلال نبوت تھی، کیا شان رسالت تھی، کیا شجاعت و بہادری تھی پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمر، اللہ اکبر، عمر تو سب کچھ کھو کر کے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر ہی آ چکے تھے، جہاں بہن اور بہنوئی پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ آئے پہنچے اور کہنے لگے آقا ہم تو کچھ نہیں، ہم تو آپ کے چرنوں میں گرنے کے لیے آئے ہیں، قدموں کی دھول اپنی پیشانیوں پہ لگانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے دامن رحمت سے چمٹنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو آپ کا ہم سفر اور آپ کا داہنا بازو بننے کے لیے آئے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی اور اس طرح سے بہادری، اور وہ بہادر مکے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ یہ نمونہ بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ ہے وہ تلوار۔ اللہ کے نبی ہمیشہ اللہ سے کہتے تھے اللہم آتنی عمرین، اے اللہ ہمیں 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے۔ ابو جہل کے بارے میں دعا کرتے تھے، اور کس کے بارے میں؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اے اللہ یہ دونوں عمر میں سے کوئی ایک عمر مجھے دے دے مولا، اے اللہ یہ دونوں عمر میں سے کوئی ایک عمر دے دے مولا۔ ہم بھی کہتے ہیں اے اللہ امت شاہ کو ہدایت دے دے مولا، اے اللہ ہدایت دے دے مودی جی کو، اے اللہ یہ گورکھپور کے جوگی بابا کو ہدایت دے دے مولا، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے مولا، اے اللہ انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ بولو آمین، زور سے بولو۔ اے اللہ انہیں ہدایت دے دے مولا، اے اللہ ظلم کرنے سے ان کے ہاتھوں کو روک لے مولا، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں کے ظلم اور انسانوں کے ظلم کرنے سے روک لے۔ اے اللہ پورا بھارت جل رہا ہے، پورا بھارت پریشان ہے، اے اللہ ان تینوں کو اے اللہ ایمان دے دے مولا، اے اللہ اسلام دے دے مولا، اے اللہ اپنی پہچان دے دے مولا، اے اللہ ان تینوں کے دلوں کو نرم کر دے مولا، اے اللہ ان تینوں کے دلوں کو نرم کر دے مولا، اے اللہ انہیں جہنم میں جانے سے بچا لے مولا، اے اللہ انہیں جہنم سے جانے سے بچا لے مولا، اے اللہ انہیں ایمان دے کر ہدایت دے کر اے اللہ جنت میں ان کے لیے جگہ عطا فرما مولا، اے اللہ ان کے بال بچوں کو جنت میں جانے کا راستہ بتا دے مولا، اے اللہ ان کے سینوں کو کھول دے، ان کی آنکھوں کو کھول دے، اے اللہ یہ پولیس والے جو ظلم اور بربریت اور حیوانیت کر رہے ہیں، اے اللہ یہ بھی کسی کے اولاد ہوں گے، کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کے شوہر ہوں گے، اے اللہ انہیں ہدایت دے مولا، اے اللہ اپنے بال بچوں کو سوچنے کا موقع دے مولا، کسی کے بال بچوں کے ہاتھ پیر کو توڑ کر اور ان کے سر اور پیر کو توڑ کر انہیں قتل کر کے انہیں ختم کر کے اے اللہ انہیں ہدایت دے مولا، اے اللہ انہیں ہدایت دے مولا۔ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانتے ہوئے وہ ابو جہل کے لیے دعا کرتے تھے، وہ عمر کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عمر دے دیا، نہ جانے کب کس کا مقدر جا جائے۔ امت شاہ ہو سکتا ہے، امت جی اور مودی جی صبح اٹھیں تو اللہ انہیں کلمے کے نصیب دے دے اور پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں تو یہی کہوں گا امت صاحب اور مودی جی صاحب اور آپ کے جتنے بھی دوست احباب ہیں جوگی جی، آپ بھی کلمہ پڑھ لو، امن اور شانتی سے سرگ باشی ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا ہی میں نرک ہو جائے گا، دنیا ہی میں جلا دیے جاؤ گے ٹکٹھیوں کے اوپر، جلا دیے جاؤ گے ٹکٹھیوں کے اوپر، یہیں سے نرک میں جاؤ گے۔ اس لیے ہم سرگ تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں، آ جاؤ جنت کی طرف، توبہ کر لو، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، ان کو جینے دو، ان کو رہنے دو، ان کے اوپر زندگی نہ تنگ کرو۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، سب برابر ہیں، سب انصاف ہیں، سب انسان ہیں، کوئی کسی سے بڑا چھوٹا نہیں۔ کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی برہمن ہو، کوئی چھتری ہو، کوئی شودھ کوئی سید، کوئی شیخ، کوئی پٹھان، کچھ نہیں، سب انسان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے دنیا کے لوگوں ہم نے تمہیں ایک انسان، ایک ماں اور ایک باپ سے بنایا ہے، ایک ماں اور باپ سے بنایا ہے۔ تمہاری ماں ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں، سارے انسانوں کا باپ ایک ہے اور سارے انسانوں کی اماں ایک ہے۔ پھر یہ اونچ نیچ کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ بھید بھاؤ کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ رنگ و نسل کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے شودر پیدا ہو گئے؟ یہ کہاں سے پیدائشی طور پر وہ نیچ ہو گئے اور وہ پیدائشی طور پر وہ بڑا ہو گیا؟ بابا صاحب امبیڈکر نے اپنی کسی تقریر میں کہا تھا، میں ایسے دھرم کو کیسے دھرم مانوں جہاں پیدا ہوتے ہی آدمی نیچ ہو جاتا ہے اور پیدا ہوتے ہی آدمی بڑا ہو جاتا ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ بابا صاحب اللہ تعالیٰ تو بہت پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوتر قرآن کے اندر، اس پوتر گرنتھ کے اندر رب نے بہت پہلے کہا کہ اے سنسار کے واسیوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ اور سنو، مختلف قبیلے کٹمب اس لیے بٹے ہوئے ہیں لتعارفوا، تاکہ آپس میں محبت پیدا کرو، الفت پیدا کرو، تحبت، محبت پیدا کرو، نفرت نہیں، عداوت نہیں۔ وہ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ میں ٹھاکر ہوں، وہ میرے برتن میں نہیں کھا سکتا کیونکہ میں برہمن ہوں، اس کی بیٹی نہیں لینی ہے کیونکہ وہ شودر ہے، اس کے ساتھ بیٹھک نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ کس نے بنائے؟
یہ جانوریت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ کوئی شکشا اور تعلیم نہیں ہے، یہ تو انسانیت کا خون ہے، یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے، یہ بہت بڑا ٹیررزم ہے، یہ ٹیررسٹ کے کام ہوتے ہیں۔ اونچ نیچ اسلام کے اندر اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، انسان سب برابر ہیں، وہ سب کی سنتا ہے، وہ اللہ سب کی سنتا ہے، کوئی ظالم ہو، کوئی چور ہو، کوئی بدماش، ہر وہ یہ نہیں ہے کہ جناب صرف مسلمان کی سنتا، وہ سب کا مالک ہے، رب العالمین، الحمدللہ رب رب العالمین، تمام عالموں کا، سب کا پالنہار، سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو پکارو، اور اسی کو سب پکارتے تھے۔ میں ابھی اپنے اصل موضوع پہ نہیں، یہ تو ہے موضوع میں کہ دعا ہتھیار، یہ ہتھیار میں آپ کو دے رہا ہوں، بولو انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں بخیلی کرو گے، سب کے لیے دعا کرو، آپ دعا کے لیے ہو، ہم دعا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم دعا کریں، خود بھی دعا اپنے لیے، بال بچوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے وطن کے باسیوں کے لیے، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، امیر، غریب، چھوٹا بڑا، گورا کالا، امریکہ، جاپان، چائنا، سب کے لیے، ہم سب کے لیے ہیں، یہ دین، یہ اسلام سب کے لیے ہے، مسلمان سب کا بھائی سب کا بھائی ہے، کسی کا دشمن نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے امن قائم کرو، شانتی سے رہو، راحت سے رہو، اسلام کے علم بردار بنو، دنیا تم کو دیکھ کر کہے کہ ہاں یہ بہترین لوگ ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے ہندو بھائی ہمارے دیش کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمانوں سے کندھے سے کندھا ملا کر کے آواز بلند کر رہے ہیں، ہندوستان کا سمویدھان لٹ رہا ہے، اسے بچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہمارا بھی سہیوگ ان کے ساتھ حاصل ہے، ہم دور ہیں تو کیا ہوا لیکن وہ ہمارے دلوں میں ہیں، ہم دور ہیں تو کیا ہوا لیکن وہ ہمارے دلوں میں ہیں، ان کے نعرے ہمارے دلوں میں، ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں، میڈیا نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، پہنچ گئی ہیں خبریں ہم تک، اور یہاں سب تک وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں۔ ہم اپنے بھارت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا میں امن و سلامتی عطا فرما مولا، اے اللہ امن و سلامتی عطا فرما مولا، اے اللہ ان ظالم و جابر کو ہلاک و برباد فرما، جو بھی ظلم کرنے والے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اے اللہ انہیں اندھا بنا دے مولا، اے اللہ ان کے زمینوں کے اندر زلزلے پیدا کر دے مولا، اے اللہ ان کے آل اولاد کو ہلاک فرما دے مولا، اے اللہ ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما دے، جو تیرے بندوں کو ستائیں، جو تیرے بندوں کے اوپر ظلم کریں، جو دنیا کو بربادی کی طرف لے جائیں، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اور اے اللہ انہیں آباد کر دے جو عدل کریں، جو انصاف سے کام لیں، اے اللہ انہیں سرسبز و شاداب رکھ مولا، جو دنیا کے اندر امن و سلامتی پیدا کریں، جو دنیا کے اندر امن پیدا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بربادی کر رہے ہیں اور جو انسانوں کو مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بے گناہوں نہتوں کے اوپر لاٹھیاں اور بندوقیں اور گولیاں چلا رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، یہ ظالم ہیں، جابر ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برباد کر دے مولا، ہمیں دونوں طرف سے انصر اخاک ظالما او مظلوما، میرے نبی نے کہا تھا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، مظلوم ہو تو اس کی مدد، ظالم ہے تو ظلم سے اس کے ہاتھ کو روکو، ظلم نہیں کرنے دیں گے ہم تمہیں، اتیاچار ہم نہیں کرنے دیں گے، ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہ اس کی مدد ہوگی۔ اور سنو، اس راہ میں اپنے حق کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے، اپنے جائز اور حلال کمائی کی حفاظت کے لیے، اپنی آل اولاد کی حفاظت کے لیے، سنو مسلمانوں، کان کھول کر کے سنو، اگر کوئی اپنی جان سے چلا گیا یا ظالموں نے مار کر اسے ہلاک کر دیا، اس کی جان چلی گئی، یاد رکھو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شہادت کی موت مرے گا۔ کس کی موت مرے گا؟ وہ شہادت پائے گا، وہ شہید ہے۔ وہ مائیں جو اپنا بیٹا کھو چکی ہیں، وہ بہنیں جو اپنے بھائی کھو چکی ہیں، وہ باپ جو اپنے جوان بیٹے کو کھو چکا ہے اور ظالموں نے مار کر کے اسے ہلاک کر دیا ہے، اسے خوشخبری ہے، تو فکر نہ کر، تو غم نہ کر، وہ جنتی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا۔ صحابی نے پوچھا میرے گھر میں گھستا ہے، اے اللہ کے نبی، میں اپنی آبرو کے لیے، اپنے بال بچوں کی جان بچانے کے لیے، اپنی زمین و جائیداد کے لیے، میرے کھیت کے زمین کے اوپر، میرے حق کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، مجھے گھر سے باہر بھگا رہا ہے، اگر مجھے گھر سے باہر نکال کر میرے گھر پہ قبضہ کر رہا ہے، مجھے باہر بھگا رہا ہے، اے اللہ کے نبی، اگر میں اس کے لیے لڑوں اپنے حق کے لیے اور میں مر جاؤں، مجھے قتل کر دیا جائے، تو میرا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا انت شہید، تو شہادت کا جام پیے گا، تو شہید کہلائے گا، اور اگر تیرے ہاتھوں سے وہ مر گیا تو وہ جہنمی ہوگا، وہ جنت میں ہے کیونکہ وہ ظالم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، وہ نرک میں جائے گا۔ اس لیے خوشخبری ہے یہ، تو دعا کرو، یہ ہتھیار میں بتاؤں گا کہ انبیاء علیہ السلام کی جب مصیبت آتی تھی،
حضرت ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا، یوسف علیہ السلام نے کس کو پکارا، نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا، یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا، ارے زکریا نے کس کو پکارا، ابراہیم نے کس کو پکارا، اسماعیل نے کس کو پکارا، یوسف نے کس کو پکارا، یعقوب نے کس کو پکارا، اللہ اللہ انبیاء علیہ السلام نے کس کس کو پکارا اور کن کن مصیبتوں میں پکارا اور نتیجہ کیا ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں ایک اور ہتھیار پیش کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم جہاں بھی رہیں امن و سکون سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر امن کی بحالی ہو، سلامتی ہو. اللہ مملکت سعودی عربیہ کے اندر اسی طرح سے امن و سکون کو اور ترقی دے دے مولا. اللہ یہاں کے حکمرانوں کی، یہاں کے حکمرانوں کو، یہاں کے وزیروں کو، یہاں کے ولی عہد کو، سب کو اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا. امن و سلامتی کو برقرار رہنے کی توفیق عطا فرما. خیر اور بھلائی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما مولا. اے اللہ اس مملکت سعودی عربیہ ہی نہیں بلکہ پورے خلیج میں تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی رہتے اور بستے ہیں اور اس میں 80% تقریباً غیر مسلم ہیں. سب امن و سکون سے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں. پوری دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں. نہ جانے کیوں ہمارے ملکوں میں لوگوں کو پریشانی ہے. اللہ ان کی پریشانی کو ختم کر دے مولا. اللہ ان کے پریشانیوں کو ختم کر دے مولا. اللہ ان کے دکھوں کو ختم کر دے مولا. اے اللہ امن و سکون عطا فرما مولا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.